پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج کی جو دنیا بھر میں ایک اچھی خبر جس کو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین ایجاد کر لی گئی ہے، اور جو فائزر نے ریزلٹس اناؤنس کیے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیسٹ ابھی تک کیے گئے ہیں اس کے 90% مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کب سے شروع ہوگی۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس سال سے پہلے ہی، پاکستان میں یہ ویکسین کب اویلیبل ہوگی، یہ وہ سوال ہے جس کا ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے جواب لیں، کیونکہ اس حوالے سے انہوں نے آلریڈی آرڈرز بک کرنے کے لیے وزیر اعظم کو ایک سمری بھیجی تھی اور ایڈوانس بکنگ کے لیے کچھ فنڈز اس حوالے سے مانگے تھے۔ تو اس کی کیا اپڈیٹ ہے، اس سے آپ کو یقیناً آگاہ کریں گے کہ ایک پازیٹیو سٹوری آ رہی ہے سامنے پوری دنیا کے لیے کہ کرونا ویکسین جس سے اتنی زیادہ اموات ہوئیں اس کا کم از کم ایک علاج، اس سے پروٹیکشن کے لیے ایک ویکسین دریافت کر لی گئی ہے، اور فارماسیوٹیکل کمپنیز یہ باقاعدہ طور پہ اب اعلان بھی کر رہی ہیں۔ کچھ بات کرتے ہیں ناظرین پاکستان کی، اور پاکستان کی کوئی بھی کہانی ایسی نہیں ہوتی، خاص طور پہ سیاسی کہانی، جس میں جوڑ توڑ کا عمل شامل نہ ہو، انڈر ہینڈ ڈیلز نہ ہو، پس پردہ ملاقاتیں نہ ہو، اور جو کچھ بظاہر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، جو بظاہر سامنے بیانات دیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے پس پردہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں اس وقت سیاستدان بیٹھے ہیں، تمام کے تمام کی ایک لیگیسی ہے، ایک ایکسپیرینس ہے ان بیک گراؤنڈ ڈیلز کرنے کے حوالے سے، اور آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جو پبلکلی سامنے معاہدہ کیا ہوتا ہے اس پہ کمٹمنٹ تو بظاہر ظاہر کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر جو خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اس کا ایک دوسرے سے ذکر بھی نہیں کرتے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد ایک چھوٹا سا بہت ہی شہر ہے، آپ اسلام آباد کے ایک کونے پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع اور دوسرے کونے تک آپ نے موٹر وے تک جانا ہو، اگر زیادہ ٹریفک نہیں ہے تو آپ 15 سے 20 منٹ میں اسلام آباد کے ایک کونے سے آپ دوسرے کونے پہ اکثر چلے جاتے ہیں، اور اگر کسی نے اسلام آباد کے سیکٹرز کا ہی اندازہ لگانا ہو تو 10-15 منٹ میں آپ ایک کونے سے دوسرے کونے میں، اب اتنے بڑے شہر میں آپ خفیہ ملاقاتیں کریں اور اتنے سارے صحافی اسلام آباد میں موجود ہوں اور کسی کو پتہ نہ لگے، تو یہ تو صاحب ممکن نہیں ہے۔ تو یہ خفیہ ملاقاتوں کی تاریخ کیا ہے، کون کس کو کس طرح سے بیوقوف بناتا رہا، اور پھر آپ کو مثالوں سے ناظرین ثابت بھی کریں گے کہ جو آج بات کی جا رہی ہے کہ جی فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ وہی چے گوارا ہے، یہ وہی ریولوشنریز ہیں ہماری سیاست کے، جو کہ ایک ماضی میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کے بیانات دیتے آ رہے ہیں، لیکن جب یہ بیانات دے رہے ہوتے ہیں تو پیچھے اس حوالے سے جو ڈیلیں کرتے ہیں آپ کے منہ پہ بیٹھ کے وہ ڈیلیں ڈینائی کرتے ہیں، لیکن پھر حالات اور پھر جب چیزوں نے ظاہر ہونا ہوتا ہے وہ پروف کس طرح سے ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو جو بائیڈن اس وقت امریکہ کے 46ویں صدر الیکٹ ہو چکے ہیں، اور جو بائیڈن کے آنے سے اس وقت جو مختلف دنیا کے ممالک ہیں وہ تمام بیٹھ کے یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکی سیاست جو ہے وہ بدلے گی، اور صدر ٹرمپ کے حوالے سے تمام تجزیے جو خاص طور پہ امریکی پریس میں آ رہے ہیں وہ یہی کہ ایک ایسا شخص جس نے کہ اپنی سیاست جھوٹ کی بنیاد پہ کی، جھوٹے وعدے سارے کیے، اور میڈیا کے خلاف فیک نیوز کے نعرے بلند کرتا رہا، اور اس جیسے جتنے بھی دنیا بھر میں لیڈرز اور ان کے خاص طور پہ جو دوست اور الائے نریندرا مودی جو کہ ان کی کیمپین بھی چلاتے رہے، ان کے حوالے سے جو بائیڈن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ان کی وائس پریزیڈنٹ کمالا ہیرس کے جو بیانات ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کمالا ہیرس کے جو کیمپین جن پاکستانیوں نے رن کی ان کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، 2016 میں وائس پریزیڈنٹ پچھلے 10 سال رہے ہیں جو بائیڈن، 10 سال ایک بندہ امریکہ کا دوسرا طاقتور ترین شخص رہ چکا ہو، لیکن جب ان کے بیٹے بو بائیڈن کو بیماری لاحق ہوئی تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کا علاج صحیح طرح سے کروا سکتے، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اپنا گھر بیچ دیں اور گھر بیچ کے علاج کروائیں، لیکن صدر اوباما نے کہا تم نے اپنا گھر نہیں بیچنا، میں تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دوں گا۔ تو میں یہ کلپ دیکھ کے بار بار سوچے جا رہا تھا کہ یہ ایک سپر پاور ہے، بہت ساری ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور جتنی سوشل میڈیا کمپنیز دیکھتے ہیں ان کے جو اینول بجٹس ہیں، جو ریونیوز ہیں، وہ ہمارے جیسے ملکوں سے صرف ایک ایک کمپنی کے کہیں زیادہ ریونیوز ہیں، بجٹس ہیں، ایمیزون لے لیں، گوگل لے لیں، فیس بک لے لیں،
اور اس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے, دوسرا طاقتور ترین شخص ہے, وہ اپنے بیٹے کا علاج کروانے کے لیے پیسے ڈھونڈ رہا ہو, یہ سوچ رہا ہو کہ جی میں نے اس کا بندوبست کیسے کرنا ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوا کہ جناب کسی دوست یار نے کہا جی میں علاج کروا دیتا ہوں, جس کو کہ کرپشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں اس کو بڑا نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جی کوئی فلاں کو ڈونیشن دے دے, کوئی کسی کو فنڈنگ دے دے, کوئی کسی کے رشتہ داروں کی مدد کر دے, کوئی کسی کا علاج کروا دے, اور اس کے بعد جو آپ کے کارپوریٹ انٹرسٹ ہے یا پرسنل انٹرسٹ ہے یا بزنس انٹرسٹ ہے, وہ بیٹھ کے آپ ایسے فیصلے ان لوگوں سے کروائیں جس سے کہ پھر آپ کا فائدہ ہو. اور پاکستان میں تو اب ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ جی, اور محاورہ بھی ہے کہ گرا کٹ چلا گیا کفن چور آ گیا. اب معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ کچھ اس حکومت میں ایسے پی ایمز ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے, جن کے پاس اقامے ہیں امریکہ کے, امریکہ کی نیشنلٹی ہے, ملکہ برطانیہ کا حلف ہے, آف شور کمپنیز ہیں. جی ہاں, وہی آف شور کمپنیز ہیں, کچھ اس طرح کی بی وی آئی میں یا ڈیفرنٹ جگہ پہ چھپائی ہوئی ہیں. انہوں نے آف شور کمپنیز کو ظاہر بھی کی ہوئی ہیں, جس حوالے سے عمران خان صاحب خود ایک لمبی کیمپین کرتے رہے. اور آج کل کچھ فیصلے, کچھ ڈیلیں, کچھ ایگریمنٹس مختلف ممالک سے ایسے ہو رہے ہیں, جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ کم از کم 2 ایسے پی ایم ایسے ہیں جو کوئی کہہ رہا ہے, 1-2 خفیہ ملاقاتیں تو باہر بھی ہوئی, اور یہ سمجھ کے کہ جناب یہاں پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا. یہ آپ کو میں تفصیل سے اس خبر کا بھی بتاؤں گا. پھر ایک ایسے پی ایم آج کل امریکہ گئے ہوئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ, ماشاءاللہ الیکشنز میں ووٹ ڈالنے کے لیے, پتہ نہیں لگا, کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے, کیونکہ امریکی شہری ہیں پاکستان میں, یہاں پہ ماشاءاللہ ایسے پی ایم بھی ہیں اور اہم پورٹ فولیوز پہ بیٹھے, لیکن ہمیں بتایا گیا کہ جی ووٹ ڈالنے گئے, اپنے ووٹ ڈالنے گئے, یا اس طرح کی خفیہ ملاقاتیں کرنے گئے, جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ جی فلاں سے ملاقات ہوئی اور یہ والے ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں اور اس پہ یہ والی چیز تھی. تو میں جو بائیڈن کا آپ کو بتا رہا تھا, وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرپشن کا. اور آئیے یہ خود سنتے ہیں کہ امریکہ کا دوسرا پاور ترین شخص وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. I was having lunch with the president, and he was the only guy other than my family I confided all along in everything that was going on with Bo, because I felt a responsibility to do that so that he knew where I was, my thinking. And I said, you know, my concern is, I said, if Bo resigns, he has there's nothing to fall back on, his salary. And I said, but I worked it out. I said, but Jill and I will sell the house, we'll be in good shape. And he got up, he said, don't sell that house. Promise me you won't sell the house. He's going to be mad at me saying this. He said, I'll give you the money. Whatever you need, I'll give you the money. Don't, Joe. Promise me. Promise me. I said, I don't think we're going to have to anyway. He said, promise me. And then I'll never forget the eulogy he delivered for Bo. اور پھر ان کے بیٹے کی وفات بھی ہو گئی. لیکن یہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ تھا جس کا اپنے بیٹے کے علاج کے لیے وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی اہلیہ سے ڈسکس کرتا کہ چلو ہم گھر بھیج دیتے ہیں. اب وہ ماشاءاللہ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں, اور ان کے خلاف نریندرا مودی نے باقاعدہ طور پہ کیمپین بھی چلائی تھی. نریندرا مودی جو کہ صدر ٹرمپ کو اپنا دوست کہتا تھا, صدر ٹرمپ بھی ان کی تعریفیں کرتے تھے, اور پاپولر لیڈرز, جن کو پاپولر لیڈرز کہا جاتا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, جنہوں نے ایک نفرت کی سیاست کی, جھوٹے وعدے کیے, اس حوالے سے نریندرا مودی نے کیمپین چلائی ٹرمپ کی. اور اس کیمپین میں نریندرا مودی صدر ٹرمپ کے لیے ووٹ مانگ رہا تھا, اور کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ بھی صدر ٹرمپ جیتیں گے اور وائٹ ہاؤس میں دیوالی منائیں گے. کیا کہا تھا نریندرا مودی نے, آئیے دیکھتے ہیں. We have a very special person with us. He needs no introduction. His name is familiar to every person on the planet. From CEO to Commander-in-Chief. I admire him for something more. A sense of leadership, a passion for America. He has already made the American economy strong again. We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, ab ki baar Trump sarkar, rang loud and clear, and his celebration of Diwali in the White House lit up millions of faces with joy and appreciation. جی ناظرین, اب کی بار پھر ٹرمپ سرکار. دوبارہ سنیے نریندرا مودی, انڈین پرائم منسٹر
پوری کی پوری اپنی گورنمنٹ کی سپورٹ جو انڈینز امریکہ میں ان ساروں کی سپورٹ انہوں نے صدر ٹرمپ کے حوالے سے ڈالی تھی. ان کو کہا تھا, کیمپین چلائی صدر ٹرمپ کی. اب کی بار ٹرمپ کیا تھا نریندر مودی, آئیے دیکھتے ہیں. The words of candidate Trump, اب کی بار ٹرمپ سرکار, rang loud and clear, and his celebration of Diwali in the White House lit up millions of faces with joy and appreciation. جی ناظرین, انڈیا کے تو اندازے غلط ہوئے, انڈیا کے پرائم منسٹر کے اندازے غلط ہوئے. ہمارے پاس بھی بہت سے سائنٹسٹ, سائنسدان اس طرح کے بیٹھے ہیں, اور خاص طور پہ یہ چیک کرنا چاہیے دفتر خارجہ کو کہ امریکہ میں جو ہماری سفارت خانہ ہے اس نے رپورٹس کیا دی تھی. ہمارے جو ڈیفنس اٹیچی بیٹھے ہیں مختلف ممالک میں اور خاص طور پہ امریکہ, انہوں نے اس حوالے سے کیا رپورٹ دی تھی, اور اگر ان کے تجزیے اس حوالے سے صحیح نہیں تھے تو پھر یقیناً ان سے تھوڑا بہت سوال تو ہونا چاہیے کہ آپ کو وہاں سے پاکستان نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں بڑے بڑے, اور آپ جس طرح کی رپورٹس وہاں سے بنا کے بھیجتے ہیں اس کے اوپر پاکستان کے اسٹریٹجک ڈیسیژنز ریسٹ کرتے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں کو جنہوں نے غلط رپورٹیں اس حوالے سے دیں اور صدر ٹرمپ کی اس پاپولر ویو میں بہہ گئے تھے, ان کو ان جگہوں پہ رہنا چاہیے. ناظرین, امریکی الیکشنز کے حوالے سے کشمیر, مقبوضہ کشمیر انتہائی اہم ہے, اور جو وائس پریزیڈنٹ الیکٹ کمالا ہارس ہیں, جب ان سے کشمیری ہیومن رائٹس کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں چند چیزیں کلیئر کی تھی, اور کیا کہا تھا آئیے دیکھتے ہیں. What kind of message of hope and support would you send to the Kashmiri people? That's one part. And secondly, what kind of role do you see for the United States in addressing this humanitarian crisis? Thank you. Thank you. Well, as to the first piece, it is about reminding people that they are not alone and that we are all watching. Because so often when we see human rights abuses, whether they be in this country or around the world, the abuser will convince those that they abuse that nobody cares and that nobody's watching and that nobody's paying attention, which is a tool of an abuser. And so that is part of what I would say. We are watching. انتہائی اہم الفاظ ہیں, وی آر واچنگ, اور جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے کمالا ہارس اور جو بائیڈن, ان کی ہیومن رائٹس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے باقاعدہ طور پہ. تو جن ممالک میں ایسے ڈکٹیٹوریل مائنڈ والے لوگ بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن صدر ٹرمپ کے دور کی طرح چلتی رہیں گی, پریس کے خلاف وائلیشن چلتی رہیں گی, تو میرا خیال اب امریکی حکومت اس حوالے سے اپنی پالیسیز اراؤنڈ دا ورلڈ دوبارہ سے ریکنفیگر کرے گی. ناظرین, اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے اور اسپیسیفک ممالک کے حوالے سے بات کریں گے, پاکستان کے حوالے سے, لیکن کچھ اب بات پاکستان کی کریں, اور پاکستان کی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ. اب سے چند دن پہلے تک پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے, سابق وفاقی وزیر ہیں, پاکستانی فوج میں انتہائی اہم عہدوں پہ بھی رہے ہیں, ڈی جی رینجر سندھ بھی رہے ہیں ایک دور میں, کور کمانڈر گجرانوالا رہے ہیں, کور کمانڈر کوئٹہ بھی رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ جنرل قادر بلوچ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. ایک بہت آبویس سا سوال ہے جو آپ سے سب کر رہے ہیں, آپ نے پریس کانفرنس میں بھی بتائی, اس کی وجوہات بھی بتائیں کہ اس وجہ سے آپ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ آپ کو پرسنلی کیا فیل ہوا, کس وجہ سے آپ پہ کیا پریشر آیا کہ آپ نے نون لیگ کو خیر باد کہہ دیا, اس جماعت کو جس میں آپ وفاقی وزیر بھی تھے اور جس پارٹی کے سربراہ آپ کی اہم تعیناتیوں کے حوالے سے مشورے پہ عمل بھی کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد بھائی, یہ کہہ دینا کہ جس کے سربراہ میرے مشوروں پہ عمل کرتے تھے عام تعیناتی کے بارے میں, یہ ٹوٹلی غلط ہے, ٹوٹلی غلط ہے. مجھ سے کبھی بھی کسی تعیناتی کے بارے میں انہوں نے مشورہ نہیں کیا تھا. یہ شکایت نہیں ہے میری, ایک فیکٹ ہے جس کو میں اسٹیٹ کر رہا ہوں. یہ میرے ضروری نہیں تھا کہ مجھ سے وہ کنسلٹ کرتے, لہٰذا انہوں نے مجھے کنسلٹ نہیں کیا, تو دیٹ واز ہز پریولیج, اور اس کو میں کوشچن نہیں کرتا ہوں. صرف یہ فیکٹ جو ہے نا, اس کو میں آئی وانٹڈ ٹو پٹ اٹ رائٹ. یہ پہلی بات ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وجوہات ہیں, میں نے پریس کانفرنس کی, تفصیلاً میں نے بات کی,
वहाँ पर 3 वाक़यात इस किस्म के हुए। एक नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को स्टेज पे परमिट करना कि बैठे कि न बैठे, एक ये हुआ था। एक हमारी वर्कर्स कन्वेंशन थी, वहाँ पर मरियम नवाज साहबा ने वहाँ पर एक कमिटमेंट दी थी कि वो पार्टी वर्कर्स को एड्रेस करेंगे, लेडी से मुलाकात करेंगे, उसको उन्होंने छोड़ के निकल गई, वो दूसरी वजह थी। तीसरी जो ये पहली 2 बातें इस किस्म की थी, ये तफसीलात मुख्तलिफ चैनल्स में मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ, तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ऐसे बातें नहीं थी जिनका कोई रेमेडी नहीं हो सकता था या जिनमें रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकती थी। प्रॉबेबली एक आध माजरत या कहीं से मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर सनाउल्लाह ज़हरी साहब से बात कर लेते तो वो मामला सुलझाया जा सकता था। वर्कर्स वाले मामलात को जनरली हमारे मुल्क में कोई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती है, वो कि मैंने तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी, क्योंकि एक बहुत तौहीन आमेज़ सलूक हमारे वर्कर्स के साथ किया गया। हमारे ख़वातीन कभी भी नहीं निकलती हैं। बलूचिस्तान में ख़ासकर तकरीबन 200 के करीब ख़वातीन बाहर आई हुई थी और उनसे मरियम नवाज साहबा ने मुलाकात करनी थी, उनके साथ चाय पीना था, वो उन्होंने बाइकाट की और निकल गई। ये एक बहुत सीरियस बात थी। ये 2 वजूहात थे जिनको इनिशियली मैंने 24-25 की रात को इसके ऊपर डिस्कशन होता रहा और मैंने कहा कि मैं जलसे में हिस्सा नहीं लूँगा, बाकी जितनी भी कार्रवाई है, तैयारियां हैं, उनको मैं आखिर तक उनको मैं निभाऊंगा। और मैंने ये कर ली, मैंने तमाम प्रोटोकॉल मरियम साहबा को दे दी, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे उसको सीआफ किया मैंने 6 बजे के करीब और फिर वापस में चला गया। लेकिन 6 बजे के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब एड्रेस किया था, वो एड्रेस चूँकि मैंने बाइकाट किया था जलसे का, तो मुझे पता नहीं था कि वो क्या बोले हैं। जब उनके तकरीर के कंटेंट सामने आए और जहाँ पर 3 उन्होंने लास्ट में 3 उन्होंने बातें की। पहले उसने आर्म फोर्सेस के रैंक एंड फाइल को एड्रेस किया और उनसे उन्होंने अपील की कि अगर कोई आर्डर उनको मिल जाता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो आप उसको ओबे न करें। ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स वेरी वेरी सिंपल सी बात है। अभी आप ये सवाल मुझसे आप पूछेंगे तो मैं भी यही जवाब दे दूंगा कि नहीं, ओबे नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जवानों के ऊपर छोड़ना, जूनियर रैंक्स के ऊपर छोड़ना और कॉन्स्टिट्यूशनल बातों को उनको समझना, इंटरप्रेट कर लेना कोई आसान सी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो है ना साल लगा लेते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब का केस आपके सामने है, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये जो उन्होंने फौज को अपील की, उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपील की, फिर पब्लिक को उन्होंने अपील की और साथ ही कहा कि मैंने फौज को भी अपील की है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, बात नहीं आएगी। इसको मैं समझता हूं कि ये रिबेलियन के सीड शो करने वाली बात थी। और इस स्टेटमेंट के बाद मेरा इस ग्रोह के साथ रहना और फिर तालियां बजाना या सपोर्ट कर लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और ये उसी वक्त मैंने उसी रात को, ये भी नहीं है कि मैंने इसके बाद किसी ने मुझे कहा, मैंने उसी वक्त ये कन्वे कर दी जी ये दिस इज द रीजन फॉर मी। मेरे लिए कादिर बलोच साहब, आपका बारिश का पहला कतरा साबित हुए इस हवाले से नवाबजादा सनाउल्लाह ज़हरी साहब, वो भी आपके साथ हैं, और लोग भी शामिल हैं जो कि इस ग्रोह के साथ, जिसको आपने ग्रोह का चलने को इस इल्जामात की वजह से अब तैयार नहीं है? नहीं, मैं ग्रोह बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग के जो अपने कायदीन थे, जिनके जो लीडरशिप था, उसके साथ बैठना और मुस्लिम लीग के झंडे थले सियासत करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेरा एक ताल्लुक फौज से भी है। फौज की वजह, मैं जो कुछ आज हूँ फौज की वजह से हूँ। फौज का अगर लेफ्टिनेंट जनरल बना होता, प्रॉबेबली वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट ना करता, या उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेहरबानी की, 2 मरतबा मैं कौमी असेंबली का मेंबर बना। पहली मरतबा तो मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट बना, मुस्लिम लीग नून का उसमें कोई हिस्सा नहीं था। तो मेरे लिए ये बात बहुत मुश्किल हो गई थी, मेरा उठना बैठना सब कुछ फौजियों के साथ। 37 साल जब आपने मुलाजमत की है, 57 ईयर्स के बाद मैंने फौज को छोड़ा, और वो ज़रा बहुत मुश्किल बात मेरे लिए बन गई थी, जहाँ पर मुझे हर एक आदमी क्वेश्चन करता कि आप कैसे एक पार्टी के साथ हैं जो कि आर्मी चीफ को डायरेक्टली टारगेट करता है। आर्मी चीफ मेरा चीफ भी है, रिटायर्ड और सर्विंग का सबका चीफ है। उसका नाम लेके तमाम मामलात के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा लेना, वो भी उसके ऊपर भी मैं खामोश था और मैं कुछ नहीं बोला।
لیکن یہ رینک اور فائل کو اپیل کر کے یہ کہنا کہ اگر کوئی حکم ان کی طرف سے آتا ہے پہلے اس کو ٹارگٹ کر لینا, تمام چیز کے لیے رسپانسبل ٹھہرانا آرمی چیف کو, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ایڈریس میں رینک اینڈ فائل کو ایڈریس کرنا اور یہ کہنا کہ جی وہ اس کی بات کو نہ مانے, وہ کانسٹیٹیوشنلٹی کو اس کا دیکھیں کہ وہ ہے کانسٹیٹیوشنل آئینی ہے بات اس کی یا نہیں غیر آئینی ہے. یہ ایک معاملہ تھا جو بڑا سیریس ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی اسی معاملے کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے, اور وہ ابھی اپنا لائے عمل طے کرنے والے ہیں 14 تاریخ کو کہ آئندہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے اور کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. ابھی تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی میں دیکھ رہا تھا ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی وہ اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایسی باتیں کریں لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ باتیں نہ ہوں. یہ خیر میری اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ بات بہرحال میں نے سنی, یہ ایک سیریس بات تھی, ہر ایک نے اس کو سیریس لیا, اور میرے لیے تو اس کو زیادہ سیریس لیا جانا چاہیے تھا جو میں نے لے لیا, کیونکہ میرا تعلق فوج سے تھا, فوج سے ہے اور فوج سے رہے گا. یہ فوج کی ایسوسیشن کا پریشر تھا آپ کے اوپر, ادارے کے ساتھ تعلق کا پریشر تھا جس وجہ سے آپ نے اس گروہ کو چھوڑ دیا جنہوں نے آرمی چیف پہ اور ڈی جی آئی ایس آئی پہ الزامات لگائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے اوپر کنٹینیوس پریشر تھا ہر طرف سے, یہ بالکل میں جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن میں نے ہر ایک کو جواب دیا تھا. میں نے کہا نہیں جی پالیٹکس ہے, اور جہاں پر کانسٹیٹیوشن کی بات کی جاتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیشن اس کی نہیں ہونا چاہیے, خلاف آئین اور خلاف قانون کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, اس معاملے میں میں اپنے پارٹی کے ساتھ تھا, سابقہ پارٹی کے ساتھ تھا. یہ میں نہیں کہوں گا کہ میں بالکل کسی اور لائن پہ میں سوچ رہا تھا, نو سوری, میں بالکل آج بھی میں ہوں. اگر کسی سیاسی جماعت میں جاؤں گا اس معاملے میں آپ کو آفر ہے کسی اور سیاسی جماعت کی طرف سے رابطہ ہوئے؟ جی رابطے ہم سے ہوئے ہیں, جی بالکل رابطے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے رابطہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے رابطہ ہوئے جی, ان کا جو بلوچستان میں پارٹی پریزیڈنٹ ہے وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے میرے گھر میں آئے تھے, اور انہوں نے مجھے پیغام پہنچایا زرداری صاحب کا کہہ رہے تھے وہ, اور بلاول بھٹو صاحب کا. انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پارٹی میں شامل ہو جائے. ہم نے ان کی بات سنی, ان کو چائے وائے پلایا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں, اور اپنے رفقا سے مشورہ کریں گے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا. ثناء اللہ ظاہری صاحب میرے ساتھ ہی ہے, بلکہ میں ان کے ساتھ ہوں, تو دیکھیں گے کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. اس پہ آپ کی مشاورت جاری ہے. ثناء اللہ ظہری صاحب کو آپ نے فون کر کے خاص طور پہ کوئٹہ جلسے کے لیے دبئی سے بلایا تھا؟ بالکل, یہ اس میں, اور اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں چیف منسٹر رہے تھے, وہ بلوچستان میں مسلم لیگ کے صدر رہے تھے, اور مجھے صدر بنانے میں اس کا اندیا شامل تھا. شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پارٹی صدر بن جائیں. ثناء اللہ ظہری صاحب کے لاہور میں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, میں نے بالکل انکار کیا. میں نے کہا جی میرے صحت اور میری عمر اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں پارٹی صدارت کر سکوں. اور پھر ثناء اللہ ظہری صاحب میرے ٹرائبل چیف بھی ہے, میں بھی ظہری ہوں اور وہ بھی ظہری ہے. میں نے کہا اس کی دل آزاری ہوگی, میں بالکل یہ عہدہ نہیں لوں گا. انہوں نے پھر ثناء اللہ ظہری صاحب کو بلایا, ثناء اللہ ظہری سے مجھے کلوایا اپنی پریزنس میں, اور پھر پارٹی کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے لیڈرز, ان کے سامنے لے جایا. پھر ثناء اللہ ظہری نے میرا نام پروپوز کیا اور مجھے پریزیڈنٹ بنوایا. اور علاوہ اس کے ہماری جتنی لاجسٹک سپورٹ پارٹی کو ملتی تھی, جتنے بھی میٹنگ ہوئے, جتنے بھی وزٹس ہوئے کوئٹہ میں, وہ سب کے ایکسپینسز ثناء اللہ ظہری صاحب دیتے تھے. ہم میں سچی بات ہے کہ اتنی گنجائش نہیں ہے, میں تو ایک پینشنر ہوں, اور میرے پینشن سے اتنے پیسے نہیں بچ سکتے ہیں کہ میں ایسی کارروائی کر لوں. بہرحال وہ سارے خرچے ورچے جتنے بھی لاجسٹک حساب کتاب ہو, علاوہ اس کے اس کا انفلوئنس ٹھیک ٹھاک تھا. اور مجھے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے عابد اس نے شیر علی نے کال کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ کوئٹہ کے جلسے میں مسلم لیگ کی پریزنس شوڈ بی فیلٹ, اور اس کے لیے مجھے تمام طریقے استعمال کرنے تھے زیادہ سے زیادہ لوگ لے آنے کے لیے. اور میں نے ان کو, ثناء اللہ ظہری صاحب وہاں پر زیر علاج تھے, ان کے گلے کا کوئی پرابلم تھا, میں نے اس کو اسپیشلی ریکویسٹ کر کے بلایا. وہ دبئی سے ڈائریکٹ فلائی کر کے وہاں پر کوئٹہ آئے, اور انہوں نے جو کچھ کرنا تھا آخر تک وہ کرتے رہے. اور 25 تاریخ کی تقریباً جلسے کی حد تک وہ اپنی مریم بی بی کے ساتھ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے رہے اور چلتے رہے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. مریم بی بی کے لیے اتنا کچھ کیا, ثناء اللہ ظہری صاحب دبئی سے علاج کروا رہے تھے, چھوڑ کے آپ کے کہنے پہ آئے,
اور مریم بی بی اب آپ لوگوں نے جب پارٹی چھوڑی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا آپ خود ہی سن لیجئے تاکہ میں آپ سے ہی جانوں کہ یہ کن کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں اور کیا مہمان کو بلا کے ایسے کیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ وعدہ کرو کہ نوٹوں کو ووٹ نہیں دو گے کیونکہ نوٹوں کی جگہ باتھ رومز میں ہے. کل ایک جلسے میں کہا کہ نوٹوں کا گھیراؤ کرو. محمد زبیر صاحب وہ اس کی صفائیاں دے رہے تھے. میڈیا نے جب سوال کیا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے, ہم وہ کہہ رہے تھے. ہم وہی کہہ رہے تھے کہ نوٹوں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ. جی جن صاحب, یہ پارٹی چھوڑنے والے لوگوں کے حوالے سے یہ بیان تھا. جی بالکل صحیح ہے. اور یہ جنرلی پارٹی چھوڑ کے دوسرے پارٹی میں جو لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور پھر الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں ان کے لیے لفظ لوٹا استعمال ہوتا رہا ہے. شاید ہمارے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جائے, ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی کہیں گے کہ انہوں نے جو سلوک کیا اور وہ بھی ذرا اس کے بارے میں سوچے. صحیح, فی الحال تو ہم نے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے, اب تک ہمارے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہے. جب اپلیکیبل ہوگا پھر دیکھیں گے اور اس کا جواب بھی دے دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, میں مریم بی بی کے بارے میں زیادہ کہنا نہیں پی چاہتا ڈی ہوں. ایم کے پلیٹ فارم پہ جب ساری تیاریاں آپ نے کی, ثناء اللہ زہری صاحب نے کی, جلسے کی, تو پھر وہ کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو کہا گیا کہ جی ثناء اللہ زہری صاحب کو پی ڈی ایم کے فورم پہ نہیں بٹھائیں گے, اس میٹنگ میں نہیں بٹھائیں گے. ایسا کیا ہو گیا تھا؟ پارٹی کے لیے آپ کی خدماتیں, ثناء اللہ زہری صاحب کی خدماتیں, آپ لوگوں کو کس وجہ سے اگنور کیا گیا؟ یہ بالکل یہیں سے ہی معاملہ شروع ہو گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ ثناء اللہ زہری صاحب کے 2013 میں ان کا بیٹا, ان کا بھائی, ان کا بھتیجا یہ شہید ہو گئے تھے اور پہلی مرتبہ بار وہ گھر سے نکلے مسلم لیگ کے کمپین کے لیے. تو بم بلاسٹ میں ان کو اڑایا گیا اور اس پہ الزام لگا تھا ان کے ماموں کے اوپر. امیر امان اللہ زرکزئی صاحب جو اختر بینگل صاحب کی پارٹی کے ایک رکن تھے صوبائی لیول کے اور ایک لیڈر تھے, ان کے اوپر اس نے الزام لگایا ثناء اللہ زہری صاحب نے اپنے بیٹے کے شہادت کے بارے میں, اور ان کے جو بم بلاسٹ میں وہ ان کی جانیں ضائع ہو گئی. ان ایڈیشن ٹو بی ایل اے وغیرہ جنہوں نے کلیم بھی کیا تھا ان کے لوگ بھی شامل تھے. تو یہ چند دن پہلے, بلکہ 2-3 مہینے کی بات ہے, میرے خیال میں 3 یا 4 مہینے ہوں گے, تو وہ میر امان اللہ زرکزئی جو ان کے ماموں ہیں ثناء اللہ سے, یہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بھی مارے گئے, ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی مارا گیا اور ایک اور ان کا گارڈ تھا وہ مارے گئے, 3 آدمی ان کے ادھر مارے گئے. تو اس جلسے میں وہ اختر بینگل صاحب نے ان کے بیٹے کو بھی بلایا تھا, جو مجھے کہا گیا کہ وہ ایک گورنمنٹ ملازم ہیں, اور انہوں نے ان کی پارٹی کی طرف سے 23 تاریخ کو مجھے ٹیلی فون کیا گیا. ایک اور ان کے پارٹی کے لیڈر ہیں, ایم پی اے ہیں بلوچستان میں کوئٹہ سے, ان کا نام ہے اختر حسین لانگو. اس نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ میر امان اللہ زرکزئی کا بیٹا, جس کی بات ابھی میں کر چکا ہوں کہ وہ چند دن پہلے مارے گئے تھے, وہ جلسے میں آ رہے ہیں, تو ثناء اللہ زہری صاحب بھی آ رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل آ رہے ہیں ثناء اللہ زہری صاحب. کہتا جی یہ تو بڑا بدمزگی پیدا ہو جائے گا, اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جنرل صاحب سے پوچھیں, تو یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا جی یہ ان کا پرابلم ہے, آپ لوگ, میں اس میں تو جلسوں میں یہ تو نہیں ہوتا کہ بندوقیں لے کے لوگ آئیں گے, وہ لڑیں گے, وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائے, یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا. تو ابھی یہ بات نہیں ہے. وہ تو ہر صورت میں وہ آیا ہے دبئی سے, وہ تو پارٹیسپیٹ کرے گا, اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے امپورٹنٹ آدمی بھی تھے. تو اس کے اوپر جو نا میں نے اگلے دن پھر دوبارہ ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی اس معاملے کو میں نے سلجھایا ہے, اور اختر بینگل صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ینگسٹر ہے میر امان اللہ زرکزئی کا بیٹا, مجھے اس کے ایج کے بارے میں معلوم نہیں ہے, سچی بات آپ کو بتا دو, کہ جی وہ رہیں گے کوئٹہ میں ان کے گھر میں, اور سردار موسیانی, ہمارا موسیانی ٹرائب ہے وہ سردار ان کا, وہ اس کے ساتھ وہاں پر رہیں گے. تو کوئی بات نہیں ہے, اگر ثناء اللہ آ جاتے ہیں میٹنگ ہے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ معاملہ میں نے اپنے طور پر ریزالو کرایا تھا. لیکن 24 تاریخ کو تقریباً 11:30-12 بجے کے قریب مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب کا فون آیا, اور انہوں نے حکم دیا کہ جی آپ نے سردار ثناء اللہ زہری کو پرمٹ نہیں کرنا ہے, اس کو بتانا ہے کہ وہ اسٹیج پہ نہیں آئے گا. اس کے اوپر میں نے بہت سخت احتجاج کیا, اور میں نے یہاں تک کیا کہ جی ان کو میں نے بلایا ہے. یہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ پارٹی کے صدر تھے
वो इस सूबे के वजीर आला रहे हैं। अलावा इसके वो एक ट्राइबल चीफ हैं और बतौर चीफ ऑफ जालावान हैं। चीफ ऑफ जालावान की पोजीशन में अख्तर से वो 4 दर्जे ऊंचे हैं। वो अख्तर मेंगल साहब उनके नीचे आ जाते हैं। ये बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा तमाम पूरे बलूचिस्तान में कि अख्तर मेंगल ने इसको फोर्स कर दिया और इसकी बेइज्जती की, इसको मीटिंग में शिरकत करने नहीं दिया गया। तो ये बड़ी सीरियस बात है। मेहरबानी करके रिकंसीडर करें। इस मामले को मैंने सुलझाया है, तो आप लोग क्यों इस मामले को दोबारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? बहरहाल मुझसे जो कुछ भी हो सका, यहाँ तो मैंने कहा जी मेरे लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा, पार्टी में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। रात को मुसद्दिक मलिक, जुबैर साहब और अपना तलाल चौधरी साहब, हमारी उनके साथ मीटिंगें होती रही। वो मुझे परसुएड करते रहे कि जी ये उस मामले को आप कुछ करें, ये करें इसके बारे में। मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो डायरेक्ट बेइज्जती तस्वर करेगा। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जिसको मैंने बुलाया, दुबई से बीमार आदमी को उठा के यहाँ पर लाया हूँ पार्टी में, कि एक तो लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए, और दूसरी बात जो है वो ये है कि काफ़ी लोग जो इसकी तरफ से 200-300 गाड़ियाँ भरी हुई जो है ना मीटिंग में वो ला रहा है। और मीटिंग में ऑलरेडी वो लाया था, इसमें कोई शक नहीं। उसके लोग आए, पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और मैंने कहा जिसके खिलाफ जो ना एक लफ्ज़ न मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया में आया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, न उसके खिलाफ नैब का कोई केस है, न उसके खिलाफ कोई FIA की इंक्वायरी है, न पार्टी के लीडरशिप ने मेरे 10 साल के अरसे में उसके खिलाफ एक बात भी मुझे बताई हो। आखिरी मेरे 2 साल के जो पार्टी प्रेसिडेंटशिप के दौरान कोई बात बताई हो। मैंने कहा मैंने उसको बुलाया, मैं बुला के अभी उसको इस तरह करूँ ट्रीटमेंट, तो ये दिस इज नॉट ऑन। जुबैर ने, आप उससे पूछ लीजिए, गवर्नर जुबैर ने वहाँ पर ये कहा जी मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, अगर मेरे साथ भी ये ट्रीटमेंट की जाती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता कि मैं ऐसी मीटिंग में बैठ। ये जुबैर साहब ने कहा वहाँ पे, ऐसे पार्टी में रहता। जुबैर साहब ने कहा बिल्कुल वहाँ पर। मुसद्दिक मलिक साहब एक बहुत ही टॉप के इंटेग्रिटी के आदमी है, यू कैन आस्क हिम एंड ही विल कंफर्म इट। जुबैर को भी कंफर्म करना चाहिए, मैं उसको ऑनरेबल आदमी समझता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जल साहब हमारे साथ ही रहिएगा, मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद कुछ और अहम सवालात हैं नाज़रीन, और इंतहाई अहम चीज़ें जिसके खुद गवाह भी जनरल कादिर बलोच साहब में, वो क्या चीज़ें हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर रिटायर्ड बलोच साहब, और इंतहाई अहम अफवाज पाकिस्तान में पोजीशंस पे रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं। और सनाउल्लाह ज़हरी साहब एक बलूचिस्तान के नवाब, उनकी बेइज्जती किस तरह से की गई, और बलोच के लिए इज्जत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। उनको बुलाया गया और फिर नून लीग की क़यादत ने जो किया बड़ी तफसील से बताया। सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके लंदन चले गए और वहाँ बैठे हैं और इनको बताया भी नहीं है, यहाँ पे लड़ रहे थे जमहूरियत की जंग, क्या कहा उन्हें, आइए देखते हैं। हम इधर बैठे लड़ रहे हैं, जो भी है कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे थे या जिसके लिए कर रहे थे। बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठ गए। अभी वहां से जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है खिताब करते हैं, जैसे जनरल साहब ने कहा कि उसको टारगेट करते हैं, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, उसको DGICI को टारगेट करते हैं। ये तो सरासर जो है वो मोदी के एजेंडे पे काम कर रहा है। लीडर तुम्हारी तरह नहीं होते हैं कि भगोड़ा बन के जाके उधर बैठ जाओ। ये दूसरा दफा है तुम जो है वो, पहले एक दफा रात के अंधेरे में सबको छोड़ छाड़ के भाग गए, अब हमको छोड़ के गए हैं। हम तो यहाँ पर रहे हैं, जब सुबह अखबार उठाया देखा मियाँ साहब जद्दा पहुंच गए हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कितनी वजाहत के साथ, और बताया सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने कि रात के अंधेरे में पहली दफ़ा भी निकल गए, ये दूसरी दफ़ा यही हरकत उन्होंने की और लोगों को सुबह अखबारों से पता लगा। जनरल कादिर बलोच साहब जिस वक्त पहली दफ़ा डील लेके नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए, उस वक्त आप सीनियर तरीन फौजी क़यादत में शुमार होते थे। जनरल मुशर्रफ ने बताया था कि ये डील, और कब अपनी फौजी क़यादत के साथ शेयर किया कि ये वाली डील ब्रोकर करके हम रात के अंधेरे में नवाज शरीफ को निकाल रहे हैं मुल्क से? नहीं, उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब चले गए पहली मरतबा, मैं मेजर जनरल था, DG रेंजर था, और मैं उस ग्रुप में शामिल नहीं था जिससे कंसल्टेशन की जाती। मैं कोर कमांडर नहीं था, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। अच्छा, आप कोर कमांडर जब ये बात हमें बताई बने तो उस वक्त ये चीज सरेआम आ चुकी थी कि किस वजह से नवाज शरीफ साहब को भेजा गया?
नहीं, ये बात उन्होंने डिस्कस, मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं पड़ता है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वो एक फोरम होता है जहां पर इंटरेक्शन चीफ के साथ होती है, मुझे याद नहीं पड़ता है कि उन्होंने ये बात वहां पर की कि नहीं। अच्छा, डीजी रेंजर के बाद आप गुजरांवाला चले गए थे एज कोर कमांडर? जी हाँ। उस वक्त आपके चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे? जनरल राहिल शरीफ थे जी। ब्रिगेडियर राहिल शरीफ? हाँ, उस वक्त ब्रिगेडियर थे, यस। अच्छा, जब फिर आप कोर कमांडर कोयटा गए तो उस वक्त आपके चीफ ऑफ स्टाफ आप साथ ले गए थे ब्रिगेडियर राहिल शरीफ को? मैं साथ ले गया था। मैंने खुद रिक्वेस्ट किया था उसकी पोस्टिंग के लिए बतौर चीफ ऑफ स्टाफ। मेरा चीफ ऑफ स्टाफ प्रमोट होके जनरल अकरम थे, वो चले गए थे। इनकी जगह पे मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से रिक्वेस्ट की। ये न्यूली प्रमोटेड ब्रिगेडियर थे, कमांड भी इन्होंने अपने मुकम्मल नहीं की थी, इनको इन्होंने मेहरबानी की मेरे पास पोस्ट कर दिया गुजरांवाले में। फिर मैं जब कोयटा गया तो कोयटा में बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब था मेरा, और मैंने फिर रिक्वेस्ट की जनरल परवेज मुशर्रफ से कि राहिल शरीफ साहब से मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है, आज तक एक दूसरे से हमारा है हिसाब किताब। और मैंने कहा जी उन्हें भेजे, मेरे काम आसान हो जाएंगे, और उसने मेहरबानी की और उनके मेरी पोस्टिंग के साथ उनकी पोस्टिंग हुई, और वहाँ बड़ा अच्छा सर्विस दिया था उसने कोयटा में, बहुत अच्छी उन्होंने। राइट, और एक बहुत अच्छे बहादुर निडर ऑफिसर थे पाकिस्तान आर्मी के, आजकल गालिबन सऊदी अरेबिया थे, वापस आए नहीं, पता नहीं, मैं अपडेट ले लूंगा। लेकिन जब उनको आर्मी चीफ के बारी आई नॉमिनेट करने की, तो ये हमें बताया जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने चंद अहम अपने वफाकी वुज़रा से इस हवाले से मुशावरत की है, और उनमें आपका नाम भी आ रहा था। एक तो ऑब्वियसली शायद चौधरी निसार साहब थे, उनसे भी मुशावरत हुई, आपसे भी पूछा गया था जनरल राहिल को आर्मी चीफ बनाना है कि नहीं? मुझे इस तरह नहीं कहा, मुझसे पूछा गया था कि उसको आर्मी चीफ बनाना है कि नहीं बनाना है। एक दफ़ा इनके आर्मी चीफ बनने से पहले उनके बारे में उन्होंने मेरी राय ज़रूर पूछी थी कि कैसे जानते हैं कि किस तरह के ऑफिसर है। मैंने कहा जी हाईली प्रोफेशनल है, ये वो है। मुझे ये नहीं कहा गया कि वो अंडर कंसिडरेशन है या नहीं है। ये इनकी प्रमोशन से मुमकिन है 15-20 दिन या महीना पहले की बात है। ये उनके चीफ बनाने के लिए मुमकिन है उन्होंने चौधरी साहब से मशवरा किया हो। मेरे ख्याल में ज़्यादातर चौधरी साहब और शहबाज शरीफ साहब इस मामले में वो इन थे, और वो इनके सीनियर थे। हम लोग तो उस आखिर तक उस मरतबे पे नहीं पहुंचे। अच्छा, एक एक्सटेंशन वाली चीज आ रही है, ये एक्सटेंशन का जनरल राहिल ने आपको खुद बताया था या नवाज शरीफ साहब के कैंप से आपको पता लगा कि जी जनरल राहिल शरीफ साहब? ये मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। ये कल ये पता किससे लगा था आपको? एक सवाल के जी मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद मालिक ने कल मेरा इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझे एक सवाल किया, उस सवाल के जवाब में ये बात मैंने कह दी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसको ये नहीं कहना चाहिए था। सवाल ये था कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को कोर्ट की बजाय हॉस्पिटल भेजा गया तो आपने वहाँ पर कोर्ट भेजने पे आपने एतराज़ किया और हॉस्पिटल भेजने की कार्रवाई को आपने सपोर्ट किया। दूसरी बात, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि जब राहिल शरीफ का केस एक्सटेंशन के लिए चल रहा था, आपने रिकमेंड किया कि जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन दी जाए और मियाँ साहब ये माने नहीं। ये दो बातें जो मियाँ साहब की मर्जी की नहीं थी, आपने ये बातें की तो मियाँ साहब उसके बाद आपसे डिसअपॉइंट हो गए और फिर आपके लिए उनकी लाइकिंग नहीं रही। इस सवाल के जवाब में मैंने कहा कि हाँ, मियाँ साहब ने मुझसे ये बात, मियाँ साहब ने मुझसे कहा था कि जनरल राहिल शरीफ ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको एक्सटेंशन दी जाए और मैंने वो टर्न डाउन किया। उसके बाद फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की और फिर साथ ही मियाँ साहब ने ये भी कहा कि ये जब फौज में जब एक दफ़ा इनकार की जाती है जनरल साहब, बार दोबारा क्यों ये लोग इस मामले को, इस किस्म के मामलात को सामने लाते हैं। ये बात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की और ये सवाल के जवाब में मैं यहाँ तक गया। अब मैं सोचता हूँ मुझे चले वो तो बात अगर की थी तो आपने बिल्कुल सही बात बताई, लेकिन जनरल राहिल आपके इतने करीब रहे, आपके चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे, आपने जनरल राहिल से ये पूछा किसी स्टेज पे कि क्या आपने एक्सटेंशन मांगी? क्योंकि मैंने जनरल राहिल से भी पूछा, उनके उस वक्त के DGI से जनरल रिजवान अख्तर से ही पूछा, और जिस दिन ये मुलाकात हुई थी और इसहाक डार साहब ये ऑफर लेके आए थे तो उन्होंने कहा कि जी ये ऑफर थी, चौधरी निसार साहब खड़े थे, शहबाज शरीफ साहब थे और खुद उन्होंने ऑफर दी कि जी एक्सटेंशन ले लें, और जनरल राहिल ने सिर्फ थोड़ा सा नापसंदीदगी का भी इजहार किया और कहा कि जनाब ये आप क्या बात कर रहे हैं, इस
حوالے سے, اور مجھے یہ پوری ڈسکرائب کیا گیا تھا, آفر ہوئی تھی اور جنرل راحیل نے ٹرن ڈاؤن کی. آپ نے جنرل راحیل سے خود پوچھا کہ انہوں نے ایکسٹینشن مانگی تھی کہ نہیں؟ مجھے یہ تو میں نے بتایا کہ میں نے بالکل نہیں پوچھا ان سے, اور اس بات کو میاں صاحب نے مجھے بتایا اور یہ بات وہیں پر ختم ہو گئی. لیکن راحیل شریف صاحب کے بارے میں آپ کا چینل ان دنوں میں مسلم لیگ کے لیے بین ہو گیا تھا آپ لوگوں نے, اور ہم آپ کے پاس نہیں آئے. کئی چینلز پہ میں لوگوں سے شرط لگاتا تھا کہ راحیل شریف میں جانتا ہوں ہائیلی پروفیشنل افسر ہے, کبھی بھی وہ ایکسٹینشن نہیں مانگیں گے. اور یہ بات میں نے کل بھی کی کہ جی مجھے بڑی مایوسی ہوئی جب پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ جنرل راحیل شریف بالکل ٹھیک ہے. جنرل قادر بلوچ صاحب, میں نے کہا جنرل راحیل سے پوچھ بھی لیجئے گا, پھر آپ سے اس پہ اپڈیٹ بھی لیں گے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جنرل قادر بلوچ مجھے یقین ہے کہ جنرل راحیل سے بات کر کے اس معاملے کو کلیریفائی کریں گے, کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ انتہائی ٹینشن کے ماحول میں ایک ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی, اور اس ملاقات میں اس وقت کے آرمی چیف, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور انٹیریئر منسٹر, چیف منسٹر شہباز شریف, فائنانس منسٹر اسحاق ڈار اور نواز شریف صاحب تھے. نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے جب یہ نکلے تو شہباز شریف, اسحاق ڈار اور چودھری نثار, انہوں نے کوریڈور میں جنرل رضوان اور جنرل راحیل کو روکا, اور اسحاق ڈار نے کہا کہ میاں صاحب پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب تسی ایکسٹینشن لے لو. اور میری اطلاعات کے مطابق جنرل راحیل نے کچھ ناپسندیدگی کا اظہار کیا, خاموش رہے, اور جنرل رضوان نے جواب دیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور فروری میں اگر آپ کو ناظرین یاد ہو, آلریڈی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عاصم باجوہ یہ اناؤنس کر چکے تھے کہ جنرل راحیل ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کہانی تھی, لیکن نون لیگ نے کیونکہ ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے, اسی کے تحت جنرل راحیل جیسے ایک پروفیشنل